السلام علیکم دوستوں، آج ہم اس پیغمبر کی کہانی سنیں گے جنہیں ایک بہت بگڑی ہوئی قوم کے پاس بھیجا گیا۔ وہ قوم ایسی غلطیوں میں ڈوبی ہوئی تھی جنہیں دنیا میں کسی نے پہلے کبھی نہیں کی ہوگی۔ یہ کہانی ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی۔ قوم ملا۔ حضرت لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھانجے ہیں۔ اللہ نے انہیں جارڈن اور فلسطین، سدوم اور عمورہ کی طرف بھیجا۔ یہ شہر بڑے خوشحال تھے، لوگ امیر تھے، لیکن برائیوں اور گناہوں میں ڈوبے تھے۔ ان لوگوں میں کئی بھیانک عادتیں تھیں۔ وہ عورتوں کو چھوڑ کر پرشوں سے گندے کام کرتے تھے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، تم لوگ وہ کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے نہیں کیا۔ سفر کرنے والے لوگوں کا سامان لوٹ کر لے لینا۔ شہر میں کھلی گندگی، بے پرواہی اور برائیاں عام تھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام ہر دن انہیں سمجھاتے تھے، اللہ سے ڈرو، برائیاں چھوڑ دو، صحیح راستہ اپناؤ۔ لیکن وہ لوگ ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیتے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے انہیں اللہ پر ایمان لانے کو کہا، غلط کام چھوڑنے کو کہا، عورتوں سے نکاح کرنے کو کہا، بیوقوف اور گندے کاموں سے روکنا چاہا۔ مگر قوم نے کہا، ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے، تم ہمارے کاموں سے روک نہیں سکتے۔ ان کی ضد اتنی بڑھ گئی کہ وہ کہتے، اگر تم ہماری راہ کے خلاف یوں ہی بولتے رہو گے تو ہم تمہیں یہاں سے نکال دیں گے۔ ایک دن 3 سندر فرشتوں نے انسانوں کے روپ میں حضرت لوط علیہ السلام کے پاس آئے۔ واستو میں اللہ کے فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام اور اسرافیل علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ان کی شکل دیکھ کر ڈر گئے کہ اس شہر کے لوگ انہیں پریشان کریں گے۔ انہوں نے فرشتوں کو اپنے گھر لے جا کر اور کہا، آج رات کوئی باہر نہیں نکلے گا۔ لیکن قوم ملا خبر پا لی کہ لوط علیہ السلام کے گھر میں سندر مہمان آئے ہیں۔ وہ بھیڑ بنا کر لوط علیہ السلام کے دروازے کے سامنے آ گئے اور پکارنے لگے، مہمانوں کو باہر لاؤ۔ لوط علیہ السلام نے بہت روکنے کی کوشش کی، یہ اللہ کے مہمان ہیں، برائی سے دور رہو۔ تب فرشتوں نے لوط علیہ السلام سے کہا، ڈریے نہیں، ہم فرشتے ہیں اللہ کے بھیجے ہوئے۔ آپ کی قوم پر اب اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ آپ اپنے پریوار کو لے کر رات میں نکل جائیں، بس آپ کی بیوی پتنی پیچھے رہ جائے گی، کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ تھی۔ رات کے سمے حضرت لوط علیہ السلام اور ان کے گھر والے شہر سے باہر نکل گئے۔ جیسے وہ سرکشت دوری پر پہنچے، فرشتہ جبرائیل علیہ السلام اپنے پنکھ سے پورے شہر کو الٹ دیا۔
آسمان کے پکے ہوئے پتھروں سے بارش ہوئی، سدوم اور عمورہ پوری طرح نشٹ ہوا، قومیں ملا ہمیشہ کے لیے نشٹ کر دی گئی۔ یہ عذاب اس بات کی نصیحت ہے جب انسان حد سے بڑھ جائے تو اللہ کی پکڑ سخت ہوتی ہے۔ دوستوں، اس کہانی سے ہمیں بہت بڑا سبق ملتا ہے۔ برائیں کتنی بھی چاہے عام ہو جائیں، وہ کبھی صحیح نہیں بنتی۔ جو انسان اللہ کا ڈر بھول جاتا ہے، اس کی زندگی اندھکار میں چلی جاتی ہے، اور جو لوگ سچائی پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ ان کی ہمیشہ حفاظت کرتا ہے۔ اللہ حافظ۔